السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں نبیہ ارشد، جنہوں نے ایف ایس سی کے امتحان میں لاہور بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے نبیہ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پورے شہر موڑ کھنڈا کو بڑی خوشی ہوئی ہے جب آپ کا رزلٹ دیکھا انہوں نے، کیونکہ آپ نے پورے شہر موڑ کھنڈا کا نام لاہور بورڈ میں متعارف کروایا ہے، تو شہر موڑ کھنڈا کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، اس کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ایف ایس سی میں نا ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک ہر چیز ہوتی ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتی۔ ہارڈ ورک سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایف ایس سی میں اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے اسمارٹ ورک۔ آپ کے پورے دن میں کچھ اسپیسیفک آورز ہوتے ہیں اور جو آپ نے اپنی پڑھائی کو دینے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھائی کے صرف پڑھائی کا سوچیں۔ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ورک۔ آپ لوگ باقی ایکٹیویٹیز کو بھی کیری آن رکھیں، آپ لوگ باقی ادر کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کیری آن رکھیں، لیکن جب آپ اسٹڈی کریں تو صرف اسٹڈی کریں، اور جب آپ باقی ایکٹیویٹیز کریں تب صرف باقی ایکٹیویٹیز کریں۔ تو آپ نے میٹرک موڑ کھنڈا سے ہی کی ہے؟ جی الحمدللہ، میں نے میٹرک موڑ کھنڈا کے دارالارقم اسکول سے کی تھی۔ تو میٹرک میں کیا روٹین رہی ہے؟ میٹرک میں بھی ایسا ہی تھا کہ بس کچھ اسپیسیفک آورز میں دیتی تھی اپنی اسٹڈی کو، لیکن یہ تھا نا کہ ان اسپیسیفک آورز میں میرا فوکس اور میرا کنسنٹریشن لیول جو تھا نا وہ ہائیسٹ ہوتا تھا۔ میٹرک میں بھی آپ کی پوزیشن تھی یہاں پہ؟ نہیں، میٹرک میں فرسٹ ایئر میں تو جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اس میں تو ماشاء اللہ کافی تھا، لیکن سیکنڈ پارٹ میں تھوڑا مس اپ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ کافی اچھے سے کور اپ ہو گیا۔ میٹرک میں یہ ہوا تھا، اصل میں میری ہیلتھ کا ایشو آ گیا تھا۔ تو میں ہر بچے کو یہ بھی کہوں گی کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ہارڈ ورک، اٹس اباؤٹ یور اسمارٹ ورک۔ کہ آپ لوگ صرف اپنی اسٹڈی کو مت دیکھیں، دیر آر مینی ادر فیکٹرز لائک لک فیورز، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یور پریپریشن میٹرز اے لاٹ، بٹ فار لائک ہارڈ ورک سو یو ہیو ٹو فوکس آن مینی ادر تھنگس۔ جیسے اگر آپ لوگ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں بٹ یو ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ، سو ہاؤ ول یو ڈو دیئر بیسٹ؟ تو اس لیے آپ کو اپنی ہیلتھ کا ایشو جو ہے نا اس کو بھی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ میٹرک میں میرے ساتھ بھی یہی ایشو ہوا تھا، آئی ہیڈ مائی آئی انفیکشن۔ تو نیگلیجنس فیکٹر جو ہے نا یہاں پہ بہت خراب کرتا ہے، تو آپ کو اپنی ہیلتھ کو اس طرح سے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں لا کے ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر آپ اسٹڈی کریں ساتھ میں اپنے پیرنٹس کا بھی خیال کریں۔ لائک آئی واز ان لاہور وین آئی واز ڈوئنگ مائی ایف ایس سی، so it was very great thing like to manage all the things even in the hostel, so you come by many bad companies، لیکن آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ دا بیلنس۔ ایسا نہیں کہ ہر ٹائم پڑھائی پڑھائی، یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم ٹو یور پریئرس، یور اسلام، سو دیز تھنگس آل اٹ ڈپینڈس اپون یور بیلنس۔ تو نبیہ، آپ نے ظاہر سی بات ہے جب میٹرک میں آپ پوزیشن نہیں لے پائے تو بچے ہمت بھی ہارتے ہیں جب وہ رہ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کیا؟ ایسے میں سارے پیرنٹس سے کہنا چاہوں گی کہ اس میں پیرنٹل جو سپورٹ ہوتی ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت اچھے سے سپورٹ کیا۔ ایون انہوں نے مجھے یہ فیل تک نہیں ہونے دیا دیٹ آئی گو تھرو اے ویری بگ ٹراما اور دیز کائنڈ آف تھنگس۔ سو دو میں ایک بہت بڑی جگہ سے نیچے گری تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے والدین سے نوازا، اور والدین کے دلوں میں بچوں کے لیے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچے کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو میرے کیس میں یہ تھا کہ میرے والدین نے مجھے سمجھا، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انفیکٹ انہوں نے مجھے لاہور بھیجا، اس سب کے باوجود دے ٹرسٹڈ می، اور الحمدللہ وہ ٹرسٹ آج بہت بڑا کام کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میٹرک میں رہ جانے کے بعد ایف ایس سی میں لاہور بورڈ میں 3rd پوزیشن لینا، جی الحمدللہ، تو یہ کریڈٹ زیادہ کس کو جاتا ہے؟ یہ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ کو، میرے پیرنٹس کی وہ جو ان کی دعائیں تھیں، ان کی محنت کو، بالکل میرے پیرنٹس، میرے ٹیچرس، ان سب کی جو ملی جلی کاوشیں نا، بس میں اسی کو یہ سارا کریڈٹ دینا چاہوں گی۔ ماشاء اللہ۔ تو ہماری اور بھی بہنیں پڑھتی ہیں، ان کے نمبر نہیں آتے، محنت وہ کافی کرتی ہیں، تو آپ کن کن چیزوں کے اوپر اپلائی کرتے رہے ہیں، فوکس میں رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میری اسٹڈیز زیادہ اسٹرانگ ہوگی؟ میرا یہی ہوتا تھا کہ جب میں کالج سے آتی تھی تو کالج میں جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا بس اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتی تھی اور اس کو ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، اور ہارڈ ورک سے زیادہ یہاں ضرورت ہوتی ہے کہ بچے یہاں کریمنگ پہ فوکس کرتے ہیں۔ کریمنگ سے زیادہ آپ چیزوں کے کانسیپٹس لیں کہ چیز اصل میں ہوتی کیا ہے۔ کریمنگ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے یہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کریمنگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو زیادہ ہی جو آپ کو کالج میں پڑھایا جاتا ہے آپ گھر آ کے اس کو ایک دفعہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں،
تو جب آپ اس طرح سے اس کو پورے فوکس کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ چیزیں خود ہی کریم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میٹرک میں آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے یہ آلموسٹ 7th 8th کلاس سے ہی تھا, کیونکہ اصل میں بابا کی بہت وش تھی کہ میں میڈیکل فیلڈ میں جاؤں. تب اتنی امیچورٹی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہو کہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی. آپ نے والدین کا شوق پورا کیا ہے یا اپنا؟ یہی نا کہ شروع میں تو ایگزیکٹلی بابا کی وش تھی, سو اسی لحاظ سے میں نے بایو کو چوز کیا. لیکن ایٹ دا ویری اسٹارٹ آف مائی FSc آئی اسٹارٹیڈ ٹو اکنالج کہ اٹس اے ویری گڈ فیلڈ. تو پھر آہستہ آہستہ یہ وش بنائی میرے اندر سرایت کرنا شروع کر گئی. تو اب الحمدللہ یہ میری اپنی ایک وش بن گئی ہے. فیوچر کا کیا ارادہ ہے؟ فیوچر میں انشاءاللہ ابھی تو میڈیکل کے لیے اپلائی کریں گے, اور انشاءاللہ پھر ایک اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے بعد میں اپنا MBBS پورا کروں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کی جب 3rd پوزیشن آئی بورڈ میں جی تو والدین کی طرف سے خوشی کا اظہار انہوں نے کیسے کیا؟ ایگزیکٹلی بابا نے گلے سے لگا لیا, اور اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں تھی. مطلب جیسے ہی بابا کو پتہ چلا وہ بس آئے, انہوں نے گلے سے لگا لیا, ماما نے گلے سے لگا لیا, اور جس طرح وہ ماما سینسٹیو ہیں تو وہ رونا شروع ہو گئی. یہ بہت ہی زیادہ بلیسنگ کی بات ہوتی ہے, اور اس کو جو میری فیلنگ تھی وہ بہت زیادہ بلیسڈ تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری رحمتوں سے نواز دی ہے, کیونکہ بیٹیوں کا محور نا ان کے والدین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب میرے والدین خوش تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا بس پوری دنیا خوش ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتوں سے نوازا. یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج رحمتیں برس رہی ہیں ہر طرف. تو بڑی خوشی کا ماحول تھا اس وقت. پیپر کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں پیپر اس میں بہت سارے مسائل کے ہوتے ہیں کہ بچوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر کو دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ اچانک سے بیفل سے ہو جاتے ہیں, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے, خود کو بالکل بھی ٹینس نہیں کرنا, انتہائی ریلیکس ہو کے آپ اپنا پیپر کریں. تو الحمدللہ جو چیزیں بھول بھی رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیسے ریکور ہوتی ہیں؟ مطلب کیسے بندہ اپنے پیپر کے ٹائم کو بھی مینیج کرے, اور جو وہ پڑھ کے گیا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جی. جب ہم پیپر میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بھول گیا ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل, اور میں ان ساری چیزوں سے گزر چکی ہوں نا کہ ہم لوگ ایگزامس میں جاتے ہیں تو اتنی اس قدر ہم لوگ ٹینشن بنا لیتے ہیں نا کہ بس اب ایک تو ہمارے پیرنٹس کی طرف سے یا سوسائٹی کا ایک وہ بہت بڑا ایشو بن گیا کہ بس نمبر. تو یہ چیزیں نا بچے کو بہت پریشرائز کرتی ہیں, تو بچے جب پریشرائز ہو جاتے ہیں تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ بچہ ریلیکس ہو کے بالکل فری آؤٹ آف ٹینشن ہو کے اپنا پیپر کرے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نمبرز پر فوکس نہیں کیا؟ ہاں میرے بابا اصل میں اس میں یہی کہا نا پیرنٹل سپورٹ. بابا پیپر سے پہلے بالکل فون کرتے تھے, کہتے تھے ٹینشن نہیں لینی, انشاءاللہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اور یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے بس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنا ایگزام اچھے سے دے, باقی مارکس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا. اسکول کالج میں بچوں کے پاس وہ والی اخلاقیات نہیں رہی. جی بالکل. نمبرز کے لحاظ سے بچے آگے بھی جائیں, اخلاقی لحاظ سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے بالکل. ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز پر جو حکمت ہے نا, ہر چیز پر جو رحمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمیں بنانے والا بھی وہی ہے, ہمیں پالنے والا بھی وہی ہے. عزت دینا عزت لینا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو اگر آج اس نے کچھ دیا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حقیقی مان جان کر اس کی اس رحمت کو ایکسیپٹ کرے, اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا ان کی جتنی بھی عزت ہے, ان کی جتنی بھی عظمت ہے اس کو کبھی مت بھولیں. اور بیسیکلی آج ان کو جو کچھ بھی بنایا نا ان کے پیرنٹس اور ٹیچر نے بنایا, تو کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ اس چیز کی بنیاد کو تو دیکھیں, اگر آپ کچھ ہیں تو کس وجہ سے, اپنے ان پیرنٹس کی وجہ سے جو آج آپ کو یہ بنا سکتے ہیں. تو آپ سے یہ سب کچھ چھین بھی تو سکتے ہیں, تو اپنی حقیقت کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے نصاب کے علاوہ بھی کوئی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ شروع میں تو نہیں تھا, لیکن کچھ بکس پڑھی, جیسے زاویہ ہے اور اس طرح کی کچھ بکس, ناولس بھی. مطلب آلموسٹ مجھے اتنا زیادہ شوق تو نہیں تھا, نہ میں سوشل میڈیا میں اتنی تھی, تو بس اسٹڈی میں تھا کہ کچھ اسپیسیفک آورس دے دیتی تھی. باقی تھوڑا سینئرس کے ساتھ کولیبوریشن تھی, لیکن ایز سچ اتنا شوق نہیں تھا مجھے. آپ نے دار ارقم اسکول سے کافی سارے ایوارڈز ون کیے ہیں. جی کون سی ایسی ایکٹیویٹیز رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ یہ ایکسیلنس, یہ اکیڈمک ایکسیلنس کے ہیں, کو کریکلم کے نہیں ہیں. بچپن سے لے کے جس اسکول میں بھی پڑھتے رہے وہاں پوزیشن جی لیتے الحمدللہ. رہے. دار ارقم اسکول کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دار ارقم اسکول ایک اچھا ادارہ ہے. اس ایریا میں رہ کر اتنی ایفرٹ کرنا نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور الحمدللہ اسٹارٹنگ میں تو ایک بہت بڑی موٹیویشن بن جاتی ہے شروع میں کہ جب ایک ادارہ کام کر رہا ہے. اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ایک ادارے کو دیکھتے ہوئے بہت سے اور اداروں نے بھی اب کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایک ادارے کو بڑھائیں. تو اب الحمدللہ جب پورا ایریا آگے بڑھے گا نا تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. کیونکہ اب جب میں لاہور تھی میری اکیڈمی میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہاں کے تھے اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا خود کو پیش کیا, بہت اچھا وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے, بہت اچھا کام کرتے رہے. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میرے جب ٹیچرز میرے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ آپ کی مٹی بہت زرخیز ہے یہاں کی ننکانہ کی. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو ایک ادارے کو دیکھتے دیکھتے بہت سے ادارے بن گئے, تو یہ ادارے کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ادارے میں نصاب کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی کام ہوا ہے. جی, یہ میں کہنا بھی چاہوں گی کہ ہر ادارہ نصاب کے ساتھ ساتھ پلیز اخلاقیات پہ بھی کام کرے. اور پیرنٹس جو ہے نا آج کل کے وہ زیادہ نا صرف اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ماما اور پاپا نے ہماری مورالٹی پہ اور ہماری تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. تو میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ نا ان کی مورالٹی پہ, ان کی گرومنگ پہ بھی فوکس کیا جائے, کیونکہ زیادہ یہی نہیں ہوتا. اصل میں ہم لوگ جو کرتے ہیں ہم وہی ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے مارکس نہیں میں پیش کرتے ہیں. ہمارا بیہیویئر, ہمارا کس سے بات کرنے کا طریقہ, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ اندر سے کیسے ہیں, اور یہی ہمارے پیرنٹس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی میں یہ چاہوں گی کہ بچوں کی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ نا ان کی مورالٹی کو بھی بڑھایا جائے پلیز. آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تربیت بیسیکلی گھر سے ہو کے گئی ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی. میرے گھر والوں نے الحمدللہ بہت اچھے سے تربیت کی. ہماری ماما کا اس میں بہت بڑا رول ہے, بابا کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے صرف اسٹڈی پہ فوکس کرنے کو نہیں کہا. انفیکٹ انہوں نے ہمیں بڑوں کی عزت, اپنے ٹیچرز کی عزت آج تک یہ سکھایا کہ جو آج ہمیں ملا ہے وہ صرف ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرز کی وجہ سے. اور بھی بہن بھائی پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں. تو کبھی یہ خیال آتا ہے ان بہن بھائیوں کے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں کہ میں نے آگے جانا ہے, ان کو پیچھے چھوڑنا ہے, یا ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب ہم نے ان کو کراس کرنا ہے؟ جی الحمدللہ, مطلب ساروں میں یہ تھوڑی سی انسپریشن تو ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی آگے کریں گے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب آپ نے پوزیشن لی ہے تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی خیال تھا کہ میں نے اس کو لیڈ کرنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. کبھی کلاس میں ایسا نہیں سوچا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. میٹرک میں تھا کیونکہ تو میں تھوڑی سی امیچور تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. آج اللہ نے جو مجھے عطا کیا وہ صرف اسی وجہ سے تھا. تب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ اصل میں حقیقت کیا ہوتی ہے. ہر چیز کو فوکس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں, کیونکہ لک فیورز دا پریپیئرڈ ونز ایک بہت ہی زیادہ فیمس کوٹ ہے. تو بیسیکلی تیار ہونے کے ساتھ ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزوں کو فوکس کرنا پڑتا ہے, جیسے پیرنٹس کی رسپیکٹ, اپنے ٹیچرس کی رسپیکٹ. تو اس طرح کی چیزوں کو فوکس کرنے سے آپ کو اس طرح سے نوازا جاتا ہے. تو تب ایسا تھا کہ کلاس میں لیڈ کرنا ہے یا اس طرح کی چیزیں, لیکن ایف ایس سی میں آ کے الحمدللہ اس طرح کا کچھ نہیں رہا تھا. بس اتنا ہوتا تھا کہ اللہ ہمارا فیوچر بہتر کرتے, اور پاپا نے جتنی کاوشیں کی ہیں یا اس طرح کی محنت کی ہے اس کو ذرا ایک بہتر فیوچر مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی انسپائریشن کون, جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندے کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے؟ انسپریشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے. تو وہ میرے پاپا ہی تھے الحمدللہ, جنہوں نے مجھے پریکٹیکلی سب کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا. نہ صرف مجھے بتایا مجھے کیا کرنا ہے, بلکہ مجھے پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. یہ سارے آپ کے پیغام ہماری بہنوں نے سن لیے ہیں ماشاءاللہ. ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہوگی. جاتے جاتے ان کے نام کوئی اہم پیغام جو آپ چاہیں کہ یہ پیغام وہ اگر اپنی زندگی میں عمل کر لیں اس کے اوپر, تو وہ بھی اپنے ہر گول کو اچیو کر لیں گے جیسے میں نے کیا. سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ اپنے والدین کی عزت کریں, والدین پر بھروسہ کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بلکہ سب سے پہلے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہی ہوتا ہے خدا پر یقین. اگر آپ کو اللہ پر پورا یقین ہے نا تو وہ واقعی وہ چیزیں دے دیتا ہے آپ کو, کیونکہ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کی امید نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو وہ بھی مل جاتی ہیں. تو یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا کہ وہ کسی کو نا امید نہیں کرتا. دوسرے نمبر پہ پاپا کا ساتھ تھا, ماما کا ساتھ تھا, اور پھر ٹیچرز ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا سیکھیں. اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا بیسیکلی آپ سے زیادہ آپ کے ٹیچرز میں ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے ہمارے ٹیچرز ہماری طرف نیگلیجنس شو کر رہے ہیں, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ اصل میں آپ سے بھی زیادہ آپ کو لے کے کیوریس اور کانشیس ہوتے ہیں. تو اپنے ٹیچرز کی عزت کریں. ماشاءاللہ. اس پیغام کو سنیں, اور اگر یہ پیغام اچھا لگے تو سارے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.